Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 29 सूरत है अल इंसान अद्दहर आयत नंबर 12 से तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा 29 सूरत अद्दहर. सूरत अल इंसान भी नाम है इसका. और आयतें हमने 12 से करनी है इंशाअल्लाह. आयत 11 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो लोग जो इबादुल्लाह बनते हैं, खूब अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, अपने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करते हैं, कयामत के दिन का खौफ रखते हैं, मिस्कीन, यतीम और कैदियों को खाना खिलाते हैं. खाना खिलाने में कोई दिखावा, रियाकारी नहीं, कोई जजा नहीं चाहते, ना कोई शुक्रिया चाहते हैं. और वो कहते हैं कि हम तो डरते हैं अपने रब से और खौफ रखते हैं उस दिन का. कौन सा दिन होगा? अबूसन कमतरीरा, कि जो दिन इतना हौलनाक होगा कि हर एक के माथे पर बल पड़ जाए, और बहुत ही सख्ती वाला दिन. फिर अल्लाह बचा लेगा उन लोगों को उस दिन के शर से, उस दिन की मुसीबत से, और मिलाएगा उनको खुशी, ताजगी
سرور کے ساتھ. تو دس ول بی دا فرسٹ سکسیس. دیکھیے دنیا میں ایک سکسیس ہے، ایک کامیابی جو چھوٹی ہے اور ٹیمپرری ہے. پھر قیامت کا دن، اگر ہم وقت کا اندازہ کریں تو جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو کتنا وقت ہوتا ہے ہم ایک بچے کا ماں کے پیٹ میں اندازن ایوریج 9 مہینے بچے، 9 منتھ. ایوریج 9 months اور کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور تو وہ کم ہے نا 9 مہینے. پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی جنرلی 9 مہینے سے زیادہ ہی ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یا 9 مہینے کے اندر فوتگی ہو جائے. زیادہ تر تو عمر اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے آن این ایوریج. اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ کون سا ہے؟ نیکسٹ فیز از قبر کی زندگی، برزخ. تو برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے یا کم؟ زیادہ بچ. زیادہ. تو یہ اسینڈنگ آرڈر میں چل رہا ہے نا، ماں کی پیٹ میں کم، پھر اس سے زیادہ دنیا کی زندگی، پھر اس سے لمبی برزخ کی زندگی، اس کے بعد اس سے لمبی زندگی ہوگی یہ قیامت کا دن. کین یو امیجن؟ برزخ کی جو لائف ہم گزار کے جائیں گے نا، تو قیامت کا دن اس سے بھی لمبا ہوگا اور اتنا خطرناک، ہولناک اور موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے. اور اس کے بعد کی زندگی کون سی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. وہ کون سی؟ آخرت کی زندگی. پھر جو جنت میں جائے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں جائے تو اس میں سے بھی دو کیٹیگریز ہے. زیادہ تر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس میں جہنمیوں میں سے کچھ ہوں گے کہ اللہ کی رحمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے. تو اس طرح اسینڈنگ آرڈر میں چلتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے کہ ایک دنیا کی زندگی کا سکسیس تھوڑا سا ہے، ویری ٹیمپرری، ویری لٹل. اور قیامت کے دن کی کامیابی یہ ہوگی. آیت 11 لکھ لیجئے، آیت 11 کے سامنے لکھ لیجئے. دس از دا سکسیس آف دا ڈے آف قیامہ. قیامت کے دن کی کامیابی کی بچا لیے جائیں گے قیامت کے دن کے شر سے، اور ملا دیے جائیں گے خوشی، تازگی، سرور کے ساتھ. اوکے. اب اس کے بعد جو عباد اللہ ہے ان کے لیے اور آگے خوشخبری، فردر لائف، ہمیشہ کی زندگی میں ان کو ملے گا یہ جزاہم. کیا ہے ان کا جزا، ان کا بدلہ؟ جنت. کس وجہ سے؟ بما صبرو، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تو ان کو ملے گی جنت. اور جنت میں کیا ملے گا؟ جنت میں ملے گا ہریرا، پہننے کے لیے ریشم، بچھانے کے لیے بھی ریشم، اوڑھنے کے لیے بھی ریشم. سبحان اللہ. سلک ایز their dresses, silk as their bed sheets, as their carpets, اور silk as their blankets as well. سبحان اللہ. تو پھر سلک ہی سلک ہوگا اس جنت میں، ہے نا. ہم عورتوں کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ پہننے کی ہوتی ہے نا. کہیں جانا ہے تو کیا فکر ہوتی ہے؟ کیا پہنیں گے؟ کسی کی شادی ہے تو کیا پہنیں گے؟ کوئی اوکیزن ہے تو کیا پہنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ پرابلم سالو کر دی. سب سے پہلے بتا دیا کہ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. پہنو گے کیا؟ سلک. وہ بھی جنت کا سلک. اس کے بعد بیٹھو گے کہاں؟ ہے نا، سیٹ بکنگ بھی ہو رہی ہے. پر مارے اللہ تعالیٰ آیت 13 میں متکئین فیہا علی الارائک. متکئین میں ہم نے کیا ورڈ فائنڈ آؤٹ کیے تھے سینٹر میں؟ تکیہ بازی.
तकिया, ये तकवा नहीं है। क्या फर्क है तकिया और तकवा में? क्या एक लेटर से फर्क पड़ रहा है? काफ। छोटी काफ है तकिया में और 2 डॉट वाली काफ है तकवा में। वेरी गुड। तो तकिया लगाए हुए होंगे उस जन्नत में, कहाँ बैठे होंगे? अलल अराइकी, ऊंचे ऊंचे सोफाज और तख्तों पर। ला यरौन फीहा, नहीं वो देखेंगे उस जन्नत में। यरौ में अरा वर्ड है, अलम तरा में भी हमने पढ़े थे क्या नहीं देखा, ये वही वर्ड है। नहीं वो देखेंगे उस जन्नत में, क्या नहीं देखेंगे? शम्सौ, धूप। एक्चुअली शम्स कहा जाता है सूरज को। तो सूरज क्या देता है? बहुत तेज गर्मी, धूप। तो यहाँ पे नहीं वो सूरज देखेंगे का मतलब है कि सख्त हाई टेम्परेचर्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा धूप कड़क नहीं होगी, ना बहुत सख्त गर्मी होगी। वला जमहरीरा, और ना ही वहां पर होगी सख्त ठंडी, यानी एक्सट्रीम वेदर नहीं होगा जन्नत में। तो फिर कैसा वेदर होगा, कैसा मौसम होगा फिर वहां का? मॉडरेट। वेरी नाइस, मॉडरेट, मीडियम, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। ऐसा मौसम ही तो हमको बहुत पसंद होता है ना। हम लोग हिल स्टेशंस पर क्यों जाते हैं? कि हिल स्टेशंस पर ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है। और हिल स्टेशंस कहाँ है? बहुत हाइट पर है। फिर हम ऐसे होटल्स बुक करते हैं कि वहां पर लग्जरी हो, आराम हो, हिल स्टेशन पर मौसम अच्छा हो। सुभान अल्लाह। फिर हम जब होटल बुक करते हैं तो क्या होटल में जाके काम करते हैं, खाना बनाते हैं हम लोग? बोलिए। रिलैक्स करते बाजी, आराम करते। है ना। और खाने पीने का इंतजाम हम लोग करके जाते हैं, है ना। वो इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट्स। फिर आप खाना पीना तो आपको मिल रहा है, फिर वहां पे हम और क्या इंतजाम देख लेते हैं कि सर्विस भी अच्छी हो, है ना। कि आपको सब कुछ हाथ में आपके सामने लाकर दे दिया जाए। तो सर्विस, यू वांट गुड सर्विस, यू वांट गुड होटल टू लिव इन। फिर यू वांट गुड फूड, खाना भी आपको आपकी मर्जी का चाहिए ना होटल में। और खाना आपको ताजा चाहिए या बासी? ताजा बाजी, हाँ, जायकेदार। जहाँ बैठे हो वहीं पे मिले, है ना। और फिर अगर आपको वहां पर, समझो आप किसी हिल स्टेशन की बात कर रहे हो तो महाबलेश्वर गए हो, तो कौन से फ्रूट याद आते महाबलेश्वर में जाके? स्ट्रॉबेरीज बाजी। स्ट्रॉबेरीज, ऑल द बेरीज। तो अगर वो बेरी आपको एक तो लाकर सामने प्लेट में दे दी जाए तो आप बहुत खुश हो उसकी क्वालिटी देखकर। और अगर आपको साइट सीइंग के लिए पता चले कि आप जिस रिसोर्ट में हो, जिस होटल में हो, उसी के अंदर स्ट्रॉबेरी का गार्डन भी है, तो आपका दिल चाहेगा कि आप उस गार्डन में जाओ और फिर वो स्ट्रॉबेरी के बुशेस में से वो बिल्कुल फ्रेश रेड वाली स्ट्रॉबेरीज अपने हाथ से तोड़ के खाओ। इजंट इट? सो ये यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं जन्नत। एक तो हमारे लिए महाबलेश्वर है, या आप कोई और जगह पे चले जाओ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत का नजारा, वहां की साइट सीइंग करवा रहे इस वक्त। तो मौसम कैसा देखा हमने? मॉडरेट बाजी, ना ज्यादा गर्म। मॉडरेट। हाँ, अब आगे देखते हैं। और अभी भी हमारा कौन सा वर्ड बाकी है डिस्क्राइब करना? सबरू। सो सना, प्लीज रिमाइंड मी एट अराउंड 12:35. जी। हाँ, we come to सबरू and we have to also discuss मुहर्रम। तो मुहर्रम और सबर और शुक्र, क्या इन तीनों चीजों को हम एक साथ किस तरह कुछ वाकयात लेकर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, कुरान से ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके। क्योंकि ये सबर का ही नतीजा यहाँ बताया जा रहा है। ये जो जन्नत में हम जन्नत की सैर कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत तुम्हें सिर्फ इसलिए मिलेगी क्योंकि तुमने सब्र किया, और इबादुल्लाह तुम इसलिए बने क्योंकि तुमने शुक्र किया।
तो सबर और शुक्र गो हैंड इन हैंड. ओके, फिलहाल हम आयत 14 पर चलते हैं. आयत 14, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वदानियतन अलैहिम. और दानियतन करीब आने वाले होंगे, अलैहिम उन पर, जिलालुहा लंबे लंबे साए उसके. किसके साए होंगे? किसके साए होंगे? दरख्त पौधों की. दरख्त पौधों के. पर यहाँ हा वर्ड यूज किया गया है. देखिए, जन्नत है ना, जन्नत का मतलब ही क्या होता है बताइए? लिटरल मीनिंग ऑफ जन्नत? गार्डन. आगे गार्डन्स, बागात. और गार्डन्स और बागात किस चीज से बाग बनते हो? किसकी वजह से बाग बनते हैं? पेड़ पौधों की वजह से. पेड़ पौधों की वजह से. तो जन्नत का नाम ही अगर जन्नत है तो उसमें गार्डन्स, कितने घने गार्डन्स हैं और कितने घने पेड़ हैं. उसकी वजह से ही तो वो ठंडा भी है और धूप भी नहीं है. और फिर इतने लंबे लंबे गार्डन्स के साए भी लंबे लंबे हैं. शैडोज, ठंडक, सुकून, हवा, क्या मौसम. वजुल्लिलत, और झुकाए गए कुतूफुहा, फल उसके. फिर से हार है. तो ये दोनों हाथ जन्नत के लिए है. और जन्नत यानी बागात, और बागात यानी पेड़. समझ आ गई बात है ना? तो झुकाए जाएंगे उन बागात के. कुतूफ, कुतूफ कहते हैं फ्रूट्स को, प्लूरल है. तजलीला, वही जुल्लिलत वर्ड, तजलीला यानी बिल्कुल झुका दिए गए. जहां तुम बैठे होंगे जन्नत में. कहाँ बैठे होंगे? गो बैक. सोफास पे, थ्रोन्स पे तकिए लगा के. और दिल चाहेगा कि मैं फ्रूट खाऊं, तो वो पेड़, गार्डन ही गार्डन है जन्नत में. तो पेड़ों के वो फल बिल्कुल झुक के तुम्हारे पास झुका दिए जाएंगे. तो वहीं पर तुम्हें क्या मिल जाएंगे? वो फ्रेश फ्रूट्स. उठकर भी नहीं जाना है, चल के भी नहीं जाना है. हमारे यहाँ गार्डन्स में जाने के अलग अलग मसले हैं. पेड़ों पे कांटे भी होते हैं, अलाइयाँ भी होती है. कभी नीचे कीचड़ होगा क्योंकि बारिश हुई है. सो इट इज नॉट इजी. या फिर आप पेड़ तक पहुंच भी गए हमारी दुनिया में, गार्डन्स में, तो फ्रूट बहुत ऊंचाई पर है. कैसे तोड़ोगे? और हमको बस फ्रूट तो वही पसंद आते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं. इफ यू एवर हैव पिक्ड फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, alhamdulillah, I have been experiencing that since my childhood. कि हमारे गार्डन में भी जो पेड़ होते थे, तो हम लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे, बच्चे थे. एंड सबसे ऊंचे ऊंचे जो फ्रूट्स होते थे ना, वही बहुत प्यारे लग रहे होते थे, अट्रैक्टिव. तो ऊपर पहुंचकर या तो तोड़ना है, या फिर वी हैड दोज लॉन्ग स्टिक्स विद द बास्केट, तो वो हम लोग उससे तोड़ लेते थे. तो उसके लिए मेहनत करनी है. बच्चे कर लेंगे, बूढ़े कैसे करेंगे? और जन्नत में तो कोई ना बच्चा होगा ना बूढ़ा होगा, हर एक 33 इयर्स की एज का होगा. तो अल्लाह ताला फरमाते कोई टेंशन नहीं. अल्लाह ताला के हुक्म से बस वो फ्रूट तुम्हारी तरफ झुक जाएंगे. फिर तुम वो फ्रूट्स अपने हाथों से तोड़ के, इमेजिन, और उसे खाओ. या तुम्हारा दिल चाहे कि कोई मुझे खिला दे, तो तुम्हारे पास कितने खादिम होंगे जन्नत में, टू सर्व यू, टू हेल्प यू. इसकी कोई लिमिट नहीं. 70 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 7,000 भी हो सकते हैं, 70,000 भी खादिम हो सकते हैं. सुभान अल्लाह. अच्छा, ये फ्रूट तोड़ने की बात लास्ट टाइम भी हमने एक बार की थी, कि क्यों खुद फ्रूट के ट्री में से फ्रूट खाना. क्योंकि आप आज देखिए दुनिया में क्या होता है. पहले तो हम लोग लोकली ग्रोन फ्रूट्स ही खाते थे, कि आम का सीजन आया आम खाए, ऑरेंजेस का सीजन आया ऑरेंजेस खाए,
ग्रेप्स का सीजन आया, ग्रेप्स खाए। अब क्या हो गया है, दुनिया सिमट गई है। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हमको स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज कहाँ से आती है, ठंडी जगहों से। एप्पल्स कश्मीर से आ रहे हैं, गुआवाज थाईलैंड से आ रहे हैं। इम्पोर्टेड ग्रेप्स जो हमने यहाँ पे कभी नहीं देखे थे, ऐसे रेडिश कलर के ग्रेप्स वहां से आते हैं। तो कहाँ उगे और फिर किसने तोड़ा, वो हाथ लगे। फिर कौन से बास्केट्स में, फिर कौन से बॉक्सेस में, फिर वो कोल्ड फ्रीजर्स में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके या तो एरोप्लेन से या तो शिप से आए, फिर उनको कौन से ट्रक में डाले गए, किन हाथों ने छुआ, फिर कहाँ पे वो स्टोर हाउसेस में स्टोर किए गए, फिर वहां से कौन से वेंडर ने खरीदा, फिर वो कौन से मार्केट में पहुंचे, फिर किन किन हाथों से, किन टोकरियों से छू छू कर, कब उनके ऊपर से चूहे दौड़े, कॉकरोचेस भी दौड़े, आई एम सॉरी, वी डोंट नो। और फिर किस तरह वो फ्रूट्स हमारे मार्केट तक पहुंचे, फिर हम गए या हमारे सर्वेंट गए, हमने फिर उसे खरीदा और फिर हमारे घर में आए। तो कहाँ से कहाँ तक वो फ्रूट पहुंचने तक उसके अंदर फ्रेशनेस कितनी बची, बताइए। वो फ्रूट ज्यादा फ्रेश है या सीधा पेड़ से तोड़ा हुआ फ्रूट ज्यादा फ्रेश, सीधा पेड़ से तोड़ा हुआ बाजी। है ना। और वो भी कौन सा पेड़, सना? जन्नत का पेड़ बाजी, बेस्ट। जन्नत का पेड़, कैन यू इमेजिन, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुछ ग्लिम्पसेस दे रहे। अब क्योंकि फ्रूट्स तो हमने दुनिया में भी खाए हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हम सोचेंगे कि मैं तो दुनिया में भी फ्रूट खाती हूँ, तो अभी ये फ्रूट खाने के लिए क्या जन्नत पहुंचना है मुझे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए फ्रूट्स की बातें की। बट जन्नत में और भी बहुत कुछ है। जन्नत तो बस आराम और मजे मजे की जिंदगी है, सुभान अल्लाह। ना ये फ्रूट्स के पैसे देने हैं और ना ही कोई मेहनत, ना हिसाब देना होगा। दुनिया में तो हमको वह हिसाब की भी फिक्र है। फिर जन्नत के फ्रूट्स में ना बीज होंगे, ना कड़वाहट होगी, ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना उसमें कभी कोई बीमारी का अंदेशा होगा, ना उसके पेड़ पर कांटे होंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको जन्नत के ये फ्रूट्स नसीब करे इंशाअल्लाह। सना कुछ कहना है? नहीं बाजी, सॉरी। ओके। आयत 15, वयुताफु अलैहिम। अब आ गई सर्विस, और फेराए जाएंगे। युताफु में तवाफ वर्ड है। तवाफ हम लोग करते हैं, पता है ना, कि गोल गोल घूमते हैं काबे के इर्द गिर्द। सो ये तवाफ कर रहे होंगे अलैहिम, उन पर, यानी सर्व किए जा रहे होंगे जन्नतियों पर, बिआनियतिम, साथ बर्तनों के, क्रॉकरी। आनियतिन के लिए आप लिख लीजिए वर्ड क्रॉकरी। मिन फिज्जतिन, चांदी की क्रॉकरी, यानी ये सारे हमारे डिशेस, प्लेट्स, स्पून्स, फोक्स, सारी क्रॉकरी किस चीज की होगी, चांदी की बनी हुई। व अखवाबिन, और प्याले, अखवाबिन प्याले, कप्स, बोल्स, कानत कवारीरा, होंगे किसके, कवारीरा, शीशे, क्रिस्टल के बोल्स एंड ग्लासेस। तो आपकी क्रॉकरी बनी हुई है सिल्वर एंड क्रिस्टल, सुभान अल्लाह। कवारीरा, फिर से आगे आयत 16, ये शीशे, ये क्रिस्टल्स, मिन फिज्जतिन, चांदी में से, क्रिस्टलाइन, सिल्वर। तो ये ग्लासेस और कप्स और मग्स और बोल्स, क्रिस्टलाइन सिल्वर, वो भी जन्नत की चांदी, जन्नत के क्रिस्टल्स, हीरे मोती जड़े होंगे उन पर। कद्दरूहा,
یہ گلاسز اور یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں کراکری نہیں ہے؟ ہم لوگ کہاں سجا کے رکھتے ہیں اپنی کراکری کو؟ بتاؤ سنا. باجی شوکیس میں. اور وہ خالی ہوتی ہے کہ بھر کے رکھتے ہیں؟ خالی باجی. خالی ہوتی ہے. اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ کرسٹلائن سلور کی کراکری قدروہا تقدیرا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھرے ہوئے جام. کتنے بھرے ہوئے؟ تقدیرا، اوپر اس کے برم تک، بالکل خالی نہیں، پورا پورا بھرا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ ایسے طواف کیے جائیں گے، یعنی سرو کیے جائیں گے کنٹینیوس، بیوٹیفل، ایکسکویزٹ، ایکسلنٹ کراکری میں. یہ جام کا دور چلتا ہی رہے گا تمہارے لیے، کنٹینیوس سرو کیے جائیں گے اتنی خوبصورت کراکری میں. یہ جام، یہ شربت. اور پیچھے ہم نے کیا پڑھے کہ ابرار کے لیے وہ، اس میں کس کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ کس کی جائے گی؟ کافورا، آیت 5 میں ہے نا. اور جہاں چاہیں گے تو وہ فوارے پھوٹ پڑیں گے، اور پھر جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پر یہ تمہیں لا لا کر پلائے جائیں گے. کتنے خادم ہوں گے؟ امیجن کرو، 7,000، 70,000. سبحان اللہ. اور جہاں بیٹھے ہو تمہیں وہاں پر پیش کیے جائیں گے. آیت 17، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پلائے جائیں گے. سقی، سقا ورڈ ہے نا، سقا، سقی ٹو ڈرنک، اور یہ پیسو وائس ہے. وہ پلائے جائیں گے فیہا، اس سے، یعنی یہی کرسٹلائن سلور کی کراکری، چاندی کے شیشے کے برتن، اس سے پلائے جائیں گے. کیا پلائے جائیں گے؟ کاسن، جام. کیسے جام؟ کاسن کا مطلب ایسے ڈرنکس، کان مزاجہا. اب یہ دوسرے ڈرنک کی بات ہو رہی ہے. پہلی ڈرنک کیا تھی؟ کافورا، اس کے فوارے، اس میں سے ملاوٹ. اب دوسری ڈرنک ہم کو بتائی جا رہی ہے. کون سا جام ہوگا؟ کان مزاجہا. سیکنڈ ٹائم آیا. کون سا فلیور مکس کیا جائے گا؟ زنجبیلا، زنجبیلا. ڈرائیڈ جنجر، سونٹھ کی، سونٹھ کا فلیور ہوگا. کہاں سے آئے گا یہ زنجبیلا؟ یہ کون سا نیکسٹ فلیور ہے؟ آئینن، یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت میں، ایک نہر ہے جنت میں. فیہا، اس میں، تسمہ، نام رکھا گیا اس چشمے کا، اس نہر کا نام رکھا ہے اللہ نے سلسبیلا. سلسبیلا، یہ جنت کی ایک نہر ہے جو کنٹینیوس بہتی ہے، اور اس کا فلیور ملا کر تمہیں وہ جام پلائے جائیں گے. جنت کے نہروں میں سے پلائے جاؤ گے. گلاسز بھی ایسے، خادم بھی ایسے، نہریں بھی جنت. اب امیجن کرو کہ آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے کراکری آپ نے جمع کر کے رکھے ہو، لیکن روز آپ کو روح افزائی پلائے جا رہا ہو. بور ہو جاؤ گے نا، گھر میں بھی، مہمان کو بھی. تو ورائٹی چاہیے نا. تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ورائٹی دے رہے. ہم نے 3 ورائٹی تو اب تک پڑھ لیے. نمبر 1 کافورا، نمبر 2 کیا تھا؟ نمبر 2 زنجبیلا. زنجبیلا، نمبر 3 سلسبیلا. سبحان اللہ. کیا اللہ کی شان اور کیا اللہ کی رحمت. اللہ ہم سب کو جنت کی ان نہروں سے جنت کے یہ جام نصیب کرے انشاءاللہ. آمین. تو کیا نام رکھا ہے اس نہر کا؟ سلسبیلا. اس کی حدیث میں ابھی پڑھ کے سناؤں گی انشاءاللہ. اور پھر فرمایا
यतूफु अलैहिम, यतूफु वहां पे क्या था पिछली आयत में, युताफु पैसिव था कि फेराए जाएंगे, तवाफ किए जाएंगे उन पर वो क्रॉकरी के राउंड्स। अब यहाँ पर है वयतूफु, और फेरे जाएंगे, तवाफ करेंगे, अलैहिम उन पर। सर्विस कौन करेंगे? अब पहले था सर्विस किस चीज से होगी, क्रिस्टलाइन सिल्वर की क्रॉकरी। अब आ रहा है कौन सर्व करेगा, हु विल डू द सर्विस। सो सर्विस बॉयज उन पर कैसे होंगे, विल्दानुम मुखल्लदून, सर्विस बॉयज विल बी लड़के, विल्दानुम बिल्कुल यंग नौजवान, बच्चे लड़के, नॉट बच्चे, यू कैन से अराउंड 15 to 18 years की एज के लड़के। मुखल्लदून, मुखल्लदून में क्या वर्ड है, खालिद खुल्द वर्ड है, खालिद खालिद, खुल्द। उनकी जवानी, उनकी ये उम्र नौजवानी हमेशा इतनी ही रहेगी, इनकी उम्र बढ़ने वाली नहीं, ये जन्नत के खादिम हैं। और ये उम्र जो बताई गई, ये सबसे ज्यादा चुस्ती की उम्र होती है, वेरी यंग, वेरी एक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, कि वो दौड़ते भागते फटाफट तुम्हारी हर हुक्म पर तुम्हें जो चाहिए वो पेश करते जाएंगे, है ना। एकदम छोटी उम्र के बच्चे, वो तो कुछ हाथ में उठाएंगे लाएंगे तो गिरा देंगे, और ज्यादा उम्र बढ़ जाती है तो चुस्ती कम हो जाती, तो यही उम्र होती है कि चुस्ती फुर्ती, वेरी एक्टिव, एंड अल्लाह के हुक्म से ये खादिम तुम्हारे हर कमांड को पूरा करेंगे। जैसे एक जिनी हम दुनिया में इमेजिन करते, एक जिनी होती है, कोई जिनी नहीं है दुनिया में और दुनिया में हमारे भी अगर हम खादिम रखते हैं तो कभी वो बीमार भी होते हैं, फिर वो बूढ़े भी होते हैं, थक भी जाते हैं, कभी सुस्ती भी कर सकते इंसान है। बट ये जन्नत में अल्लाह ताला ने एक मखलूक हमारे लिए रखी है, टू सर्व अस, यंग, एंड दे विल नेवर गेट ओल्ड। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुखल्लदूना में हम जो पढ़ते हैं ना, हुम फीहा खालिदून, तो ये इनकी उम्र हमेशा इतनी ही रहेगी। सुभान अल्लाह। अब इनके बारे में और क्या बताया गया है, इज़ा रअयतहुम, जब देखेगा तू उनको, हमसे कहा जा रहा है, ये मुझसे और आपसे कहा जा रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा जा रहा है कि जब तुम इन सर्विस बॉयज को, इन नौजवान लड़कों को देखोगे, हसिबतहुम, हसिब में हिसाब वर्ड है यानी गुमान, तो तुम गुमान करोगे, सोचोगे तुम उनके बारे में, यानी तुमको ऐसे फील होगा, क्या फील होगा, लुअलुअम मंसूरा, ये लड़के क्या है, लुअलुअ मोती, मोती है ये लड़के, मंसूरा बिखरे हुए, बिखरे हुए स्कैटर्ड मोती और पर्ल्स की तरह खूबसूरत, चमकते हुए, हर वक्त फुर्तीली सर्विस। अल्लाह अकबर। अब क्या वो हमारे रिसोर्ट की सर्विसेज, क्या हमारे घरों पे मेड्स और नौकरों की सर्विस, और कहाँ ये जन्नत की सर्विस। आप देखिए कि हमारे घरों में जो मेड्स आती है तो उनके कपड़े कैसे होते हैं, उनके चेहरों पे आपको क्या नजर आता है, यू कैन मेक आउट कि ये मेड है, ये सर्वेंट है ना। और जन्नत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बस इमेजिन करो कि तुम्हारा खादिम, तुम्हारा सर्विस बॉय एक मोती की तरह, बिखरे हुए मोतियों की तरह वो हर जगह बिखरे हुए हैं और चमक रहे हैं। अगर खादिम मोतियों की तरह चमक रहे हैं, तो जन्नतियों की सूरतें और कंडीशन क्या होगी। बस इतनी सी एक बात हमारी इमेजिनेशन के लिए काफी है या नहीं। अब आप सोचो बस,
کہ اگر خادم موتیوں کی طرح پرلز کی طرح چمک رہے ہیں تو جنتیوں کا کیا مقام، کیا خوبصورتی، کیا ان کی عیش، کیا نعمتیں، کیا جزا. سبحان اللہ. کین یو ایون امیجن؟ تو اس لیے ان آیتوں کو وی ول ناٹ جسٹ رش اینڈ پاس بائی، وی ول انجوائے اینڈ امیجن. اور یہ آیتیں ہمارے لیے موٹیویشن بننا چاہیے، انکریجمنٹ بننا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے ہر حال میں جنت میں پہنچنا ہے. I cannot afford to not go to Jannah. Subhanallah. ہاں سنا، I know that we have to start with the topics, but یہ ٹاپک کیسا چھوڑنے کو دل ہی نہیں ہو رہا ہے. But I will have to pause it here. اور یہ ہمارے خادموں سے، جنت کے خادموں سے پھر بات ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ in the Thursday's class. تو فی الحال ہم اب ذرا اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، اور جو جنت میں ہم سب گم ہو گئے تھے نا، پہنچ گئے تھے جنت میں. کتنے لوگ پہنچ گئے تھے جنت میں اس وقت؟ سریا پہنچ گئی تھی، اور شائلہ، سریا، سلطانہ، ماشاءاللہ، تبسم، ثنا، خدیجہ، ہم سب جنت میں پہنچ گئے تھے. اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں پہنچ جائے. تو اب ہمیں اس ٹاپک پر آنا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا شرطیں رکھی ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت میں پہنچو گے. اور اس میں ہم نے بڑی بڑی دو باتیں سیکھی. پہلی بات تھی شکر کی، اور دوسری بات تھی صبر کی. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ شکر کی حدیث سے ہم پڑھ چکے ہیں. صبر کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ کو نہیں معلوم ہے، برابر. لیکن آج کیا ہم صبر کو ایک الگ پرسپیکٹو سے پڑھنے کی کوشش کریں؟ Are you ready to widen our perspective for صبر؟ کیا ہم چاہتے ہیں، یا ہم وہی حدیثیں پڑھیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو ہم کو سب معلوم ہے؟ ٹیل می کوئکلی. چاہتے ہیں باجی. یس. اور الحمدللہ وقت بھی وہ ہے، محرم کا وقت ہے. ہم محرم کے مہینے میں آ چکے ہیں، اور کچھ ریکویسٹ تھی کہ ہم محرم کی بھی بات کریں. محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے نا. تو ہم سب کو مبارک کہ ہم نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں. ہماری زندگی کا نیا سال آ چکا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ہے نا، اور گنتی 12 مہینوں کی، اور شروع محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. جو آخری مہینہ ابھی گزرا وہ کون سا تھا محرم سے پہلے؟ ذی الحج کا باجی. ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ تھا. اب ہم اس پرسپیکٹو سے صبر اور شکر کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ اگر ہم ذی الحج کا مہینہ دیکھیں تو ذی الحج کے مہینے میں کون سے نبی کی قربانیوں کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. بس اسماعیل علیہ السلام. ویری گڈ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانیوں کا ذکر ہے، اور حج کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں پر ہم نے دیکھے کہ کتنا بڑا صبر تھا. کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا صبر. اور کس کا بہت بڑا صبر تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا صبر. برابر. اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور مہینہ اس سے پہلے گزر چکا، کچھ مہینوں پہلے، وہ ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں کس کو سیلیبریٹ کرتے ہم؟ قرآن کے نزول کو باجی. قرآن کے نزول کو. کس پر نازل کیا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق سے. یس.
اور وہ کون سی راتیں ہیں؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. اور اسے کہاں تلاش کرتے ہیں ہم؟ آخری 10 راتوں میں. یعنی ایک عشرے کی بات کی گئی رمضان کی، نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گفٹ ملا قرآن کا. ٹھیک ہے. اب ذی الحج میں بھی ایک عشرہ سیلیبریٹ کیا گیا. کون سا عشرہ؟ کون سے 10 دن؟ first سب سے 10 days. بابرکت دن، فرسٹ 10 ڈیز. نبی کون سے سیلیبریٹ کیے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. ان کے ذریعے سے ہم کو کیا ملا؟ ان قربانی. کے ذریعے سے ہم کو ملا کعبہ اللہ کے حکم سے. انہی کے ذریعے سے ہم کو ملا زمزم، رائٹ. انہی کے ذریعے سے ہم کو ملا حج. اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ قربانی کا وہ دن، اور عرفات کا وہ دن جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں سے جہنم سے نجات دے دیتے ہیں. یہ سب ہم کو اس لیے ملا کیونکہ دونوں باپ بیٹے نے حد درجے کا صبر دکھایا. حد درجے کا صبر. اب ان کا صبر کیا تھا؟ we will discuss انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجے کا صبر دکھایا، اور قرآن نازل جو ہوا، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک چینج ہو گئی، اور ان کی زندگی میں انہوں نے جو صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا آخری عشرہ دے دیا کہ یہ آخری 10 دن، اور اس میں طاق راتیں تلاش کرو. اس میں تمہیں ملے گی ایک رات. تو وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے نجات دیتے تھے. برابر. اب رمضان کے آخری عشرے میں کیا؟ رمضان کے پورے مہینے میں ہم روزے رکھ رہے ہوتے. پھر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کس چیز کی امپورٹنس بتائی گئی؟ پہلے 9 دنوں کے روزے کی، اور خاص کر عرفات کے دن کا روزہ. سو فار سو گڈ. دو مہینے ہم نے کمپیئر کیے. ناؤ کمنگ ٹو دا منتھ آف محرم. دونوں ہی جگہ پہ ہم کو جو ملا وہ صبر کی وجہ سے ملا. رائٹ. ناؤ کمنگ ٹو دس منتھ. کون سا؟ محرم کا منتھ. محرم کا مہینہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کیا کہا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ شہر اللہ باجی، اللہ کا ویری مہینہ. گڈ. شہر اللہ. محرم کا مہینہ کس کا مہینہ؟ شہر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ. اور پورے 12 مہینے میں سے اور کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، سوائے اس مہینے کی. اوکے. ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیوں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا؟ اوکے. ناؤ جیسے وہ دونوں مہینے میں ہم نے ایک ایک نبی سے ان کو جوڑا، تو محرم کے مہینے کو ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں کس کی قربانیوں سے، کس کی شہادت سے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کے وقت موجود تھے؟ نہیں بچ. نہیں تھے. اس سے پہلے ہی اپنی حیاتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اوکے. کیوں بتایا؟ Now we are going to that. کہ جب رسول اللہ، اب یہ مسند احمد کی روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ڈائریکٹ حدیث پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی سبھی حدیثوں کی روایتوں میں یہ موجود ہے. ڈائریکٹ حدیث میں پڑھ رہی ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، کب؟ ہجرت کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہاں پر عاشورہ سے مراد 10 محرم کا روزہ ہے۔ لیٹ می شیئر دا حدیث آلسو وتھ یو، تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے بات سمجھنا۔ یس، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی مدینہ میں ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ جو 10 محرم کا دن ہے، اسی مبارک دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے چھوٹے، یعنی فرعون کے ظلم سے چھٹکارا، نجات مل گئی بنی اسرائیل کو، اور ان کا دشمن غرق ہوا، یعنی فرعون کو اللہ نے اسی دن غرق کیا تھا، جس کے شکریہ میں، یعنی جس کا شکریہ ادا کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ تو یہود بولے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا حقدار تم لوگوں سے زیادہ میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا، اور لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ہم 9 اور 10 دو دن کا روزہ رکھیں گے، صرف 10 محرم کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہود کو کاپی نہیں کریں گے، تو ہم اس سے زیادہ رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اب کون سے نبی سے جوڑو گے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کیا ہوا تھا اس دن وہ ہم کو پتا ہے، اور اب ہم صبر اور شکر کو کیسے جوڑیں گے؟ کیونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور صبر دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور صبر دیکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے؟ لیٹ اس سی، اوکے۔ تو وہ دن آپ سب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ فرعون کتنا ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کہ اسے اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اس نے اور زیادہ کیا کیا؟ سرکشی کی۔ پھر وہ جو پورا جادوگر کا واقعہ بھی ہم نے پڑھ چکے۔ اس سے پہلے وہ کیا بڑا ظلم کر رہا تھا فرعون بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، نیو بورن بیبیز کو ذبح کر رہا تھا، اور کنہیں چھوڑ دے رہا تھا؟ بیٹیوں کو۔ ہاں، جو بھی بچہ پیدا ہو، اگر وہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اسے ذبح کروا دیتا، اور اگر وہ لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دینے کا حکم۔ ایسا کیوں؟ جلدی بولو۔ بس ایک کاہن، ایک نجومی نے آ کے فرعون سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ ویری گڈ۔
تو اس نے بولا تھا لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے لڑکوں کو مار رہا ہے. اور لڑکیوں کو نہ مارنے کی ایک اور وجہ اس کے پاس یہ تھی کہ لڑکی سے اس کو خطرہ بھی نہیں تھا، اور یہ لڑکیاں بڑی ہوں گی تو یہ لڑکیوں کو ہے نا بہت اہمیت دیتا تھا فرعون. کیوں؟ کیونکہ یہ آج کی لڑکیاں کل کی مائیں بنیں گی، اور یہ مائیں آنے والی نسلوں کو پیدا کرے گی. تو آج بھلے ہم ان لڑکوں کو مار رہے ہیں، لیکن کل ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہو جائے گی؟ مین پاور کی کمی ہوگی. پھر ہمارے غلام کم ہو جائیں گے، پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ پھر میں ظلم کس پہ کروں گا؟ تو لڑکیوں کو زندہ چھوڑو اور ان کو آنے والی نسلیں بڑھانے کے لیے زندہ رہنے دو. پھر ہماری نیکسٹ جنریشن کے پھر لڑکے ہوں گے جب خطرہ ٹل جائے گا، اور پھر وہ ہماری مین پاور بنے گی. تو یہ ایک ڈبل ظلم وہ کر رہا تھا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر. تو اللہ تعالیٰ نے فائنلی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. کہاں سے؟ مصر سے. تو وہ جب نکل پڑے، اب بنی اسرائیل خوش تھے یا نہیں تھے؟ بنی اسرائیل اس وقت خوش تھے یا نہیں تھے جب وہ بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ؟ خوش تھے بھائی، کیوں خوش تھے؟ آزاد ہو گئے نا بھائی، بچ گئے پھر. وہ سوچ رہے کہ چلو اب ہم کو یہاں سے ایک بچنے کا، بھاگ نکلنے کا موقع ملا، ہمارا لیڈر نبی بھی ہے تو ہم بچ جائیں گے. اب جیسے ہی فرعون کو پتا چلا تو فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا. اب جب دیکھا بنی اسرائیل نے کہ پیچھے تو دشمن آ گیا ہے اور آگے سمندر ہے، اب فرعون کو دیکھ کر کیا ہوا بنی اسرائیل کو؟ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم بھی ہے نا موسٹ آف دا ٹائمز اسی سچویشن میں رہتے. ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہی رہتے ہیں کہ آگے سمندر اور پیچھے دشمن. ہر روز ہم ایسی جٹل ڈیفیکلٹ سچویشنز کو فیس کرتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے کلیجے منہ کو آ گئے کہ وہ اب کیا سوچ رہے ہیں. وہ صرف سوچے نہیں، اب دے اسٹارٹیڈ بلیمنگ موسیٰ علیہ السلام. کیا بولے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیا بولے؟ کسی کو معلوم؟ بس اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگے سمندر ہے اور پیچھے تو مطلب فرعون کا نہیں، لشکر انہوں ہے. نے کوئی اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور مدد کی بھی بات نہیں کی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا میں بولوں شروع میں کیا. بولوں ہاں امی بولے. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے تو پھر ہم وہیں پر اچھے تھے. بالکل صحیح. کیا بولے یہ اور کیوں بولے ایسا؟ وہ کیا اس وہ لیے، ڈر گئے نا. ہاں ہاں وہ کہ ڈر پھر بھی گئے، اور وہ اس لیے ایسا بولے کہ بھائی وہ ہم پہ ظلم کر رہا تھا، ہم اس کی غلامی کر رہے تھے، اور جیسے تیسے اب ہم کو عادت بھی ہو گئی تھی اس کے ظلم کی، اور ہم کاٹ رہے تھے اپنی زندگی. اب تو ہم کو تو نے ایک امید دلا دی موسیٰ، تو نے ہم کو ایک امید دلا دی کہ اب ہم بچ سکتے ہیں، اور ہم فرعون کے چنگول سے نکل کر بھاگے. کیا یہ بات فرعون کو برداشت ہوگی؟ تو وہاں پہ ہم ایک سلو ڈیتھ، ظلم برداشت کر رہے تھے. اب تو وہ آ گئے نا پیچھے، اب تو وہ ہم میں سے ہر ایک کو اسی وقت کاٹ کے ختم کر دے گا. یعنی اب ہم کو ہماری موت بالکل نظر آ رہی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. تم نے ہم کو یہ امید دلائی، ہم نے تم پہ بھروسہ کیا، اور تم اب ہمیں ڈائریکٹ موت کے منہ میں لے کر آ گئے ہو. بس ختم اب ہماری زندگی. تو انسان کو سب سے بڑا خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیے کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا. جب وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا. اور بہت بار ہم لوگ کو موت سامنے نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، بٹ ہمارے اندر بزدلی اتنی ہوتی ہے کہ ہر
ایسی سچویشن میں ہم کو موت نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے موت، بٹ ہم ڈرتے اتنا ہے موت سے کہ ہر ایسی کٹھنائی، ہر ایسی آزمائش، مصیبت کو ہم موت ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے پھر کیا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ سب سے ضروری بات ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بولیے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ کہا، اسکرین پر ہے، اور اسے ایسے یاد کر لینا ہے ہم کو، ہر مصیبت کے وقت یہی کہنا ہے، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدینی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ، ہدایت ضرور دے گا، بہت جلد دے گا۔ میں دونوں آ گیا، ضرور بھی اور بہت جلد بھی۔ تو یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت ہے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا ہے، ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے بہت بڑا صبر، دوسرا بہت بڑا بھروسہ، توکل اپنے رب پر۔ اور یہ چاہیے ہوتا ہے ہر مومن کو، ہر مصیبت کے وقت کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر ہو بہت بڑا صبر یعنی ہمت، اور بہت بڑا بھروسہ اپنے رب پر۔ تو ہم لوگ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم کو پتا ہے کہ جیسے ہی یہ ہوا تو نیکسٹ آیت سورہ الشورى کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر میں اپنی لکڑی مارو، اور فوراً سمندر پھٹ گیا، اور فوراً وہ لوگ نکل گئے، اور پھر فوراً یہ فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا، اور پھر فوراً اللہ نے حکم دیا، سمندر کی اونچی اونچی لہروں نے اسے ڈبو دیا۔ یہ سب فوراً 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 ہوا، 10 دن کے بعد نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، فوراً ہوا۔ تو کوئی فوراً، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو اور فوراً ہم کو مدد آئے، اس کے لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ سٹیٹمنٹ یاد کر لیجئے، ان معی ربی سیہدینی، کہ بالکل بھروسہ ہمارا اللہ پر ایسا ہو کہ ہمارے دل کا پانی، ہمارے آنکھ کا پانی کچھ بھی نہ ہلے، اور نہ ہم کو خوف آئے، پورا بھروسہ اپنے رب پر ہو۔ اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر کا مطلب وہ نہیں جو بنی اسرائیل نے کیا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، ڈانٹنا، چلانا، رونا، شور کرنا، بلکہ اللہ پہ پورا بھروسہ، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے چلو، اللہ کی مدد 100% آئے گی۔ اب اس کو شکر سے کیسے جوڑا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اسی واقعے میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ شکر۔ تو پھر جب ان لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے دشمن کو غرق ہوتا ہوا دیکھا، اب 100% کنوکشن کہ اب ہمارا دشمن باقی ہی نہیں بچا، اللہ نے اسے ختم کر دیا، اب ہمارے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں اپنے دشمن کا۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اب یہاں سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شکر، جب تک شکر نہیں ہوگا صبر نہیں ہوگا، جب تک صبر نہیں ہوگا شکر نہیں ہوگا۔ تو ایک مومن کے دو پر، ابھی بھی ہم نے صرف یہ کچھ 2-3 واقعات پڑھے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ لوگ کو معلوم ہے، وہ تو صبر کی کیا داستان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کیا کہنا، اور موسیٰ علیہ السلام
کہ ایمان اور ان کے توکل کا کیا کہنا، یہ سب ملا کر انگریڈینٹس بنتے ہیں صبر اور شکر کے، تب ہم صحیح معنوں میں بنتے ہیں عباد اللہ۔ تو عباد اللہ اور ابرار کی جو آیتیں آئی تھی تو یہ مثالیں ہیں عباد اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی دو واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کہ کیسے ہم صبر اور شکر کریں اور کیسے ہم عباد اللہ بنے۔ پھر یہ والی حدیث بھی کوئکلی 1 منٹ اور لے لوں گی آپ لوگوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم ایک ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری حدیث محرم کو شہر اللہ کہا یعنی اللہ کا مہینہ۔ تیسری حدیث کہ محرم کے مہینے میں نفل روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نفل نماز تہجد کی ہے، ہر رات پڑھ سکتے، ویسے ہی رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کس کے ہیں؟ محرم کے مہینے کے، پورے مہینے میں ہم رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ پھر عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں کیا پڑھے ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے سیکنڈ والی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال یعنی پریویس 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ روزے رکھیں گے، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کس کے لیے روزہ ہم رکھتے؟ اللہ کے لیے، اور اس کا اجر میں خود پرسنلی اسے دوں گا۔ اب امید کرو یہ والی جو جنت ہم ابھی ڈسکرائب کر رہے تھے کہ اس جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پرسنلی اس کا اجر دے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔